نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العین حق، کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے۔ ہر چیز میں تاثیر ہوتی ہے۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ باہم ایک دوسرے کو دیکھنے میں بھی ایک تاثیر ہے کہ ہم ایک خاص ہیئت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تنہائی میں ہوں گے، میں تنہائی میں ہوں گا، یہ تاثیر ختم ہو جائے گی تو وہاں پھر انسان آزادانہ بیٹھتا ہے۔ تو ہر چیز میں تاثیر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں ایک خاص قسم کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور وہ منفی اور مضر قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ نظر بد کی تاثیر کے بارے میں کئی روایات سے ثابت ہے، یعنی کئی روایات میں یہ مضمون موجود ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دینا چاہیے۔ اس سے پھر نظر بد کی جو تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تاثیر میں یعنی کسی چیز میں قوت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے جراثیم میں تاثیر ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی جرثومہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے کرونا کا زمانہ سب نے گزارا ہے، کسی پہ وائرس نے اثر کیا ہے، کسی پہ اثر نہیں کیا۔ تو تاثیر تو اللہ نے پیدا کرنی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی سبب تو ہوتا ہے۔ اب وہ سبب چاہے جراثیم کی شکل میں ہو، وہ سبب چاہے نظر بد کی شکل میں ہو، وہ سبب چاہے حاسد کے منفی خیالات کی شکل میں ہو، تو یہ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ نظر کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے، کسی صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، حشرات میں سے کسی چیز نے ان کو کاٹا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو پھر اس قسم کے نقصانات سے محفوظ رہتے۔ یہ جو صبح و شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ وہ حفاظت کی دعائیں ہیں جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اور شام یا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ مختلف قسم کے نقصانات سے مجھے محفوظ رکھے گا۔